السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نے تفسیر کرنی ہے سورہ قریش کی۔ سورہ قریش کو ہم نام سے سٹارٹ لیتے ہیں اس کا۔ اس سورت کی جو پہلی آیت ہے اس کا لفظ قریش اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ قریش کا لفظ قبیلے کے نام پر ہے، قبائل کا مجموعہ جو نضر بن کنانہ سے ہیں، یعنی ان کی اولاد میں سے۔ بنیادی طور پر کرش کی تصغیر ہے قریش۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قریش ایک بہت بڑا سمندری جانور ہے جو کشتیاں الٹ دیتا ہے اور دوسری مخلوق کو بھی کھا لیتا ہے۔ قریش کا لفظ تعظیم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ عربوں میں قریش قبیلے کو تمام قبیلوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں اور یہ تمام ریزنز ایک حدیث میں بیان بھی ہوئی ہیں۔ سلسلۃ الصحیحہ کی ایک حدیث ہے، 3522 حدیث کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قریشیوں کو 7 فضیلتیں دی ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں ان میں سے ہوں، دوسری نبوت ان میں ہے، تیسری بیت اللہ کے یہ پاسبان ہیں، چوتھا چاہے زمزم کے ساقی ہیں، پانچواں اللہ نے انہیں ہاتھی والوں پر غالب کیا، چھٹا 10 سال تک انہوں نے اللہ کی عبادت کی جبکہ کوئی عبادت الہی نہ کرتا تھا، ساتواں ان کے بارے میں یہ سورت نازل ہوئی، یعنی سورہ قریش۔ اس میں 5th پوائنٹ پہ ہم نے دیکھا کہ اللہ نے انہیں ہاتھی والوں پر غالب کیا۔ سورہ فیل میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم دیکھیں گے، زیادہ لوگوں کو آئیڈیا بھی ہوگا اس کا، لیکن جب ہم سورہ فیل میں ڈیٹیل سے اس کی تفسیر پڑھیں گے تو یہ پوائنٹ بھی بہت اچھے سے کلیئر ہو جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کا تعارف۔ تو کچھ روایت میں دیکھا کہ یہ سورہ 3 کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ قریش 4 آیات پر مشتمل ہیں، 17 اس میں کلمات ہیں، 73 اس میں حروف ہیں۔ ضحاک اور قلبی اس سورت کو مدنی کہتے ہیں، لیکن جو مفسرین کی عظیم اکثریت ہے وہ اس سورت کے مکی ہونے پر متفق ہے، اور خود اس سورت کے الفاظ بھی اس کے مکی ہونے کی ایک دلیل ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں رب حاضل بیت، اس گھر کے رب، کیونکہ اگر مدینہ میں نازل ہوئی ہوتی تو خانہ کعبہ کے لیے اس گھر کے الفاظ نہیں یوز ہوتے۔ اب ہم اس کا دیکھتے ہیں زمانہ نزول۔ سورہ فیل کے بعد اس میں دیکھا جاتا ہے کہ سورہ قریش میں بھی اہل مکہ کو ہی مخاطب کیا گیا ہے۔ دراصل اس سورت کے مضمون کا سورہ فیل سے تعلق ہے اس قدر کہ ایسا لگتا ہے کہ سورہ فیل کے بعد ہی اس کو نازل کر دیا گیا ہوگا۔ تو دونوں صورتوں میں اسی مناسبت کی بنا پر بعض بزرگ اس بات پر بھی قائل ہیں کہ یہ دونوں صورتیں ایک ہی ہیں۔ تو اس خیال کو تقویت بھی ملتی ہے اس بنا پر کہ حضرت ابی بن کعب کے جو مصحف ہیں اس میں یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ لکھی ہوئی تھیں، یعنی کہ درمیان میں بسم اللہ نہیں موجود تھی۔ اور پھر ایک یہ بھی روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی فصل کے بغیر ان دونوں صورتوں کو پڑھا تھا، لیکن یہ دونوں رائے اس وجہ سے قابل قبول نہیں ہیں کہ صحابہ کرام کی عظیم تعداد کے تعاون سے سیدنا
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے جو نسخے سرکاری طور پر لکھوا کر بلاد اسلام کے مرکز میں بھجوائے تھے، ان دونوں کے درمیان میں بسم اللہ موجود تھی، اور اس وقت سے لے کر آج تک تمام دنیا کے جو مصاحف ہیں اس میں یہ الگ الگ صورتوں کی حیثیت سے ہی موجود ہیں اور اسی حیثیت سے لکھی جاتی رہتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان صورتوں کا جو انداز بیاں ہے وہ بھی مختلف ہے، کیونکہ ایک جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹاپک ہے اس میں ڈسکس ہو رہا ہے، اور اس صورت میں ایک اور ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے، تو اعلانیہ طور پر یہ دونوں الگ الگ صورتیں ہی نظر آتی ہیں۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کا تاریخی پس منظر، کہ جیسے ہم جانتے ہیں مکہ مکرمہ کی جو زمین ہے وہ خاص زرخیز نہیں ہے، ریگستانی علاقوں میں کبھی کچھ ایسی چیزیں جو ہیں آسانی سے کچھ اگتا نہیں ہے، تو اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی تھی۔ سورہ ابراہیم میں ہم دیکھ سکتے ہیں آیت نمبر 37 ہے، اے اللہ، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے، اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ قریش کے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے؟ تجارت کیا کرتے تھے، یہی ان کا پیشہ تھا۔ تو قریش کا جو قبیلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدی آلا قصہ بن کلاب کے زمانے تک حجاز میں منتشر تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے قصہ نے انہیں مکے میں جمع کر لیا، اور اس طرح سے بیت اللہ کی جو تولیت تھی وہ اس قبیلے کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس بنا پر قصہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجمع، یعنی کہ جمع کرنے والا، یہ ان کا لقب تھا۔ تو ان کے پاس جو ہے اعلیٰ درجے کا تدبر تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے مکہ میں شہری ریاست کی بنیاد رکھی، اور جو جملہ اطراف کے عرب سے آنے والے جو حاجی تھے، یعنی کہ عرب کے ارد گرد کے لوگوں سے جو حاجی تشریف لاتے تھے، ان کی یہ خدمت کیا کرتا تھا، سارے انتظامات اور سارا چیزیں۔ اور اسی وجہ سے عرب کے جو تمام علاقے تھے اور جو قبائل تھے اس میں قریش قبیلے کا اثر و رسوخ قائم ہوتا چلا گیا۔ قصہ کے بعد ان کے بیٹے تھے دو، عبد مناف تھے اور دوسرے کا نام عبد الدار تھا۔ ان کے درمیان میں اسی طریقے سے جو مکہ کی ریاست تھی ان کے مناصب تقسیم ہو گئے تھے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ زیادہ فیمس تھا، تو وہ جو ان کو نامور اور ان کو شہرت جو ہے ان کی زیادہ ہونے لگی، اور ان کا نام تھا عبد مناف۔ تو عبد مناف کے پھر فردر آگے 4 بیٹے تھے، ہاشم، عبد شمس، مطلب اور نوفل۔ تو ان میں سے ہاشم جو تھے وہ عبد المطلب کے والد تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پردادا تھے۔ ان کے مائنڈ میں آیا سب سے پہلے کہ جو تجارت ہو رہی ہے بین الاقوامی سطح پر ہو رہی تھی، اور یہ جو عرب کے راستے میں جو پڑتی ہے شام و مصر کے درمیان میں، تو ان کو خیال آیا کہ اس تجارت میں ہم حصہ لیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اہل عرب کی بھی ضروریات کا سامان خرید لیا جائے گا، ٹھیک ہے، تاکہ راستے کے جو قبائل آئیں گے وہ بھی ان سے مال خریدنے لگیں، اور مکے کی جو منڈی ہے اس میں اندرون ملک کے تجار بھی خریداری کے لیے آنے لگیں۔ تو یہ تجارت کہاں سے سٹارٹ کی انہوں نے؟ گرمیوں میں یہ شام کی طرف کرتے تھے اور سردیوں میں یمن کی طرف۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ شام ہے نسبتاً وہ ایک ٹھنڈا علاقہ ہے، اور یمن جو ہے یہ کمپیریٹیولی گرم علاقہ ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا؟ اس سے ان کو یہ جو موسمی سرد و گرم کا جو ہے وہ بھی فائدہ ہو جاتا تھا ان کو، اور ان کی انکم بھی جو ہے وہ بھی معقول ہو جاتی۔ اور جیسے پہلے بتایا گیا کہ عربوں میں قریش قبیلے کو بہت زیادہ عزت حاصل ہے، تو ان کے یہ جو سفر ہے یہ بہت اچھے ثابت ہوتے تھے، پرامن ہوتے، اور انکم کے حوالے سے بھی بہت اچھے ہوتے۔ تو یہ کعبہ کے متولی بھی تھے، اس لحاظ سے بھی ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہوا کرتی۔ تو بیسیکلی یہ جو صورت ہے پوری، یہ شکر گزاری کی رغبت دلاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد دلاتی ہے۔ اب ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں سورہ قریش کا۔ لیلاف مانوس کرنے کے سبب، یعنی الفت دلانے کے لیے۔ جو لیلاف کا یہ جو ورڈ یوز ہوا ہے اس کا لفظی میننگ آتا ہے الفت دلانے کے لیے۔ قریش یعنی قبیلہ، الافہم ان کا الفت دلانا یعنی مانوس کرنا، رحلتا سفر، شتائی سردی، والصیف گرمی، فلیعبدوا پس چاہیے وہ عبادت کریں، رب ھذا البیت اس گھر کے رب کی، الذی جو جس، اطعمہم انہیں کھانا دیا، من جوع بھوک سے، وآمنہم اور انہیں امن دیا، من خوف سے۔
बामुहावरा तर्जुमा हम देखते हैं। पहली आयत है कुरैश के मानूस करने के लिए, यानी इन्हें जाड़े और गर्मी के सफ़र से मानूस करने के लिए इसके शुक्रिया में। आयत नंबर 3, बस इन्हें चाहिए कि उसी घर के रब की इबादत करते रहें। आयत नंबर 4, जिसने इन्हें भूख में खाना दिया और डर में अमन दिया। आयत नंबर 1 में कुरैश को उल्फत दिलाने या मानूस करने के लिए उल्फत का वर्ड यूज़ हुआ है, यानी कि मोहब्बत के लिए। तो उल्फत का जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? मोहब्बत होना या उन्स होना, खूगर होना, फटने के बाद मिलना या किसी भी चीज़ की आदत इख्तियार करना। तो मकसद ये है कि कुरैश के दिलों को मायल करने के लिए दीन की तरफ। अगर पिछली सूरत के साथ इसको मिलाया जाए तो मायने क्या होगा कि अल्लाह ने कुरैश पर जो बहुत बड़ा एहसान किया था कि इनकी हिफाजत की थी असहाबी फील से, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ही से मदद तलब की थी। जब अब्राहा ने उसकी जो फ़ौज का हमला हुआ था, ये उस वक्त की बात हो रही है, तो उस घर की पनाह में आने से पहले अरब में वो जब सब मुंतशिर थे तो उनकी कोई हैसियत नहीं थी। अरब के तमाम कबाइल की तरह वो भी एक नस्ल के बिखरे हुए गिरोह थे। लेकिन जब वो मक्का में इस घर के गिरद जमा हुए और इसकी खिदमत अंजाम देने लगे तो सारे अरब में ये मोहतरम हो गए और हर तरफ इनके तिजारती काफ़िले बेखौफ व ख़तर आने जाने लगे। तो जो कुछ भी इन्हें नसीब हुआ वो किसकी बदौलत हुआ? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वजह से, अल्लाह के घर की वजह से। तो क्या करना चाहिए? एक उसी अल्लाह की ही इबादत इनको करनी चाहिए। आयत नंबर 2 में हम देखते हैं उस जाड़े और गर्मी के सफ़र से मानूस करने के लिए उसके शुक्रिया में। जाड़े और गर्मी का सफ़र, यहाँ से मुराद वही शाम और मिस्र यानी कि यमन का जो सफ़र है वो है, क्योंकि शाम ठंडा था और अरब के लोग गर्मियों में शाम की तरफ सफ़र करते थे। यमन के इलाके की तरफ ये वो गर्म इलाका था, तो सर्दियों में ये यमन की तरफ कर लेते थे अपना रुख। तो ये सारी डिटेल अभी हम पस मंज़र में हमने पहले भी देखी। तो ये सफ़र बहुत ही बाइज़्ज़त थे, अमन व इत्मीनान का बाइस थे। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि अल्लाह पाक इनके शुक्रिया के जो है कॉन्टेक्स्ट में ये वाली आयत है अल्लाह ताला ने जो उतारी। सूरह इब्राहीम में हम इसको देखते हैं कि आयत नंबर 7 में क्या फरमाया जा रहा है। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें आगाह कर दिया कि अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो मैं बेशक तुम्हें ज़्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। तो ये जब हम अपनी नेमतों में इस पर शुक्रगुजारी करते हैं तो फार्मूला भी यही है कि जब हमारे पास कुछ नेमत है, कुछ वैसे तो हमें हर हाल में अल्लाह ताला ने शुक्रगुजारी का ही हुक्म दिया है, तो जब हम कोई नेमत हम पाते हैं तो उसमें एक ख़ास बरकत हो जाती है, यानी शुक्रगुजारी आपकी नेमतों को मल्टीप्लाई कर देती है। ठीक है, तो हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। इसी तरीके से सूरह बकरा की आयत नंबर 22 में हम देखते हैं, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श और आसमान को छत बनाया और आसमान के से पानी उतार कर इससे फल पैदा करके तुम्हें रोज़ी दी। ख़बरदार, बावजूद जानने के अल्लाह के शरीक मुकर्रर न कर लो। इसके बाद हम देखते हैं आयत नंबर 3 की ट्रांसलेशन है, बस उन्हें चाहिए कि वो उसी घर के रब की इबादत करते रहें। तो अल्लाह ताला की जो इनायत हैं वो इस कदर ज़्यादा हैं, और ख़ास तौर पर देखा जाए तो कुरैश पर जो इनायत करदा थी, इनायत अल्लाह ताला की, उसी की कंटिन्यूटी में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि उसी घर के रब की इबादत करें, यानी किसके? खाना काबा। कुरैश को ये नेमत उस घर की बदौलत ही हासिल हुई है, क्योंकि वो ख़ुद इस चीज़ को मानते हैं कि 360 के करीब बुत थे जो उस वक्त कुरैश के थे, यानी कि जिसको वो माबूद समझते थे। खाना काबा में वो बुत मौजूद थे जिनकी ये पूजा करते थे। तो जब ये हमला हुआ था अब्राहा की फ़ौज का, तो उन्होंने किससे मदद तलब की थी? उन्होंने अल्लाह पाक से मदद तलब की थी, क्योंकि वो ख़ुद भी अंदर ही अंदर ये चीज़ जानते थे कि माबूद उनका अल्लाह है और वो इबादत के लायक भी अल्लाह ही है। तो अल्लाह ताला ने भी फिर उसी तरीके से उनकी मदद की। सूरह बकरा में हम देखते हैं आयत नंबर 21 में, या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए लोगो, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, यही तुम्हारा बचाव है। यहाँ इबादत करने की बात हुई, तो इबादत के हम मीनिंग देखते हैं कि इबादत क्या है।
عبد سے نکلا ہے. روٹ ورڈز ہیں اس کے عین با دال. میننگ کیا بنتے ہیں؟ جھک جانا، رک جانا، سجدہ کرنا، کسی کا محکوم ہونا، غلام ہونا. تو سجدہ ایک وہ عمل ہے جس سے انسان اللہ کے بے حد قریب ہو جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کی کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں. تو عبادت کے لیے ضروری کیا چیز ہے؟ تعظیم ہونی چاہیے اور محبت ہونی چاہیے. یعنی محبت اگر آپ کے دل میں ہے تو انسان بہت شوق سے اور لگن سے کام کرتا ہے، اور اگر ساتھ میں تعظیم ہو تو پھر کیا ہوگا؟ انسان گناہوں سے بھی بچتا رہے گا. یہاں پہ ہم پیرنٹس کی مثال اگر لیں کہ اگر ہمیں اپنے پیرنٹس سے یعنی والدین سے ہمیں محبت ہے تو ہم شوق سے ان کا ہر حکم مانیں گے، اور ساتھ ہی اگر تعظیم بھی ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ اس رسپیکٹ میں وہ کام ہرگز کریں گے ہی نہیں جو انہیں تکلیف دے گا. تو عبادت جو ہے وہ صرف کسی کام کے کرتے چلے جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت، خشوع و خضوع اور تعظیم بھی عبادت کا ہی تقاضا ہے. جس عبادت میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور احترام نہیں ہے وہ عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہوگی؟ وہ صرف سیٹسفیکشن ہوگی، ایک روکی پھیکی اور خوش فہمی کا وہ ایک نتیجہ ہوگی. تو ایسے جو سجدے ہیں انہیں سجدے نہیں کہتے، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ٹکر کہا جا سکتا ہے. جیسے ہم کوئی ٹکرے مار رہے ہیں، سجدے نہیں کر رہے، کیونکہ اس میں نہ تو آنکھ سے آنسو آ رہے ہیں، نہ اللہ سے ملاقات کا کوئی ہمیں شوق ہو رہا ہے، نہ کوئی جذبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے ایسی بے روح اور پھیکی زندگی نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو پوری محبت، عاجزی، خشوع و خضوع اور عزت و احترام والی عبادت چاہیے. تو ہم اس سے رزلٹ ہم نکالیں گے کہ ہم اپنی عبادت کو اس طرح سے بے روح نہیں کریں گے. ہمیں اس میں پوری عزت، احترام اور پورا جو محبت والا سینیریو ہے ہمیں اپنی عبادت میں وہ شامل کرنا ہے. سورہ نمل کی آیت نمبر 91 میں ہم دیکھتے ہیں، مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، جس کی ملکیت ہر چیز ہے، اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرما بردار ہو جاؤں. قرآن کا انداز یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے عبادت کا مطالبہ کیا وہاں ساتھ ہی اپنی نعمتوں کو بھی بیان کر دیا، کیونکہ یاد دہانی کروا دی اس طرح. اسی طرح سے قریش کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ پیو، سو جو کرنا ہے کرو، فائدے اٹھاؤ، تجارت کرو، لیکن اس رب کی عبادت نہیں بھولو. آیت نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن و امان دیا. تو جیسے ہم پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا کہ مکہ میں کچھ اگتا نہیں تھا، تو کھانے پینے کا جو انتظام ہے وہ کہاں سے ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس نے عنایت کیا. 2 چیزیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کعبہ کی ایک ریزن تھی، کعبہ کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پہ جب لوگ آتے خانہ کعبہ کی طرف تو ان کی تجارت بڑھ جاتی تھی. اور دوسرا کیا تھا؟ ان کا تجارت کرتے تھے یہ شام اور یمن کی طرف جب سفر کرتے تو ان کی کافی عزت ہوتی، اور اسی عزت کی وجہ سے ان کی آؤ بھگت ہوتی، اور اس ریزن کی وجہ سے ان کی تجارت مزید چمک اٹھتی. تو ان کو اس چیز کا بھی شکرانہ ادا کرنا چاہیے. اللہ نے ان کو خوف میں اور ڈر میں بھی امن میں ہی رکھا، کیونکہ ہر طرف تو قافلے لوٹ لیے جاتے تھے لیکن ان کے قافلوں کو کوئی کچھ بھی نہیں کہتا تھا. اس کی ریزن بھی یہی تھی کہ ان کی عزت تھی ایک. اللہ نے ان کے لیے دنیاوی راستے بالکل آسان فرما دیے، کیونکہ دیکھتے ہیں کہ دنیاوی ترقی کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں. ایک چیز تو کھانا، ہمارے پاس کھانا ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ امن ہونا چاہیے. تو ایٹ اے ٹائم اگر یہ دونوں چیزیں اویلیبل نہیں ہیں تو بھی مشکل ہے. اگر کھانا ہے امن نہیں ہے تو مشکل ہے، اور اگر امن ہے کھانا نہیں ہے تو بھی مشکل ہے. تو یہ دونوں مادی طاقتیں ہیں، اس لیے ہدایت کی جا رہی ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو. تعویل عام میں اگر ہم دیکھیں تو یہ نعمتیں ہمارے پاس بھی ہیں الحمدللہ. ہمارے پاس کھانا بھی ہے، ہمارے پاس امن بھی ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کا بندہ بننا چاہیے. اللہ کا بندہ مطلب اللہ کا غلام. جیسا اللہ چاہتے ہیں ویسے ہی ہم اپنی زندگی گزاریں. یعنی رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ کی طرف کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم اس میں سورہ نحل میں دیکھتے ہیں آیت نمبر 112 میں اللہ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن اور اطمینان سے تھی. ان کی روزی ان کے پاس بافراغت تھی، ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی. پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے انہیں بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا. تو بالکل کلیئر یہاں پہ انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے
کہ اللہ جب آپ کو عنایات کرتے ہیں اپنی نعمتیں تو ہمیں فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس سب پر۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی جگہ ہے بہت بری۔ تو اللہ نے عربوں کو اس امن سے نوازا جس سے باقی لوگ مستفید نہیں تھے۔ تو عرب کا حال اس دور میں یہ تھا کہ پورے ملک میں کوئی بھی بستی ایسی نہیں تھی جس کے لوگ راتوں کو چین سے سو سکتے ہوں، کیونکہ ہر وقت ان کو یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ پتہ نہیں کب کوئی غارت گر آ جائے، کوئی گروہ آئے اور چھاپا مار دے، اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو اپنے قبیلے کی حدود سے باہر قدم رکھنے کی جرت بھی کرتا، کیونکہ اگر کوئی ایسا کرتا بھی صحیح تو ان کا زندہ بچ کے آنا ممکن نہیں تھا، یا تو وہ گرفتار ہو جاتے یا وہ غلام بن جاتے۔ مطلب یہ کہ وہ محفوظ نہیں رہتے تھے۔ کوئی قافلہ بھی وہاں سے اطمینان سے سفر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جگہ جگہ ان کو یہی خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں پہ بھی کوئی ڈاکہ ان پہ پڑ سکتا ہے۔ پھر وہ لوگ کیا کرتے کہ راستے میں جو انباز قبائلی سردار ہوتے نا، ان کو رشوتیں دیتے اور تجارتی قافلے تاکہ ہمارے خیر خیریت سے وہ گزرنے دیں۔ لیکن قریش کو کیا تھا ان کا فائدہ کہ وہ مکہ میں بالکل محفوظ تھے، وہ باقی لوگوں کی طرح ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا، یہاں پہ کوئی بھی دشمن کے حملے کا خطرہ ان کو نہیں ہوا کرتا تھا۔ ان کے چھوٹے بڑے کسی قسم کے بھی جو قافلے تھے وہ ملک میں کسی بھی جگہ پہ آتے جاتے رہتے تھے۔ کوئی اگر ان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ قافلہ حرم کے خادموں کا ہے تو ان کو چھیڑنے کی کوئی جرت بھی نہیں کرتا تھا، اور ایون یہ کہ اکیلا کوئی قریشی گزر رہا ہے کہیں سے اور اس سے کوئی تعارض کرنے لگے تو وہ صرف ایک لفظ یہی کہہ دیتا کہ حرمی، یا پھر کہہ دیتا انا من حرم اللہ، یہ کہہ دینا ان کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ تو جو بھی اٹھے ہوئے ہاتھ ہوتے وہ رک جاتے تھے فوراً یہ سننے کے بعد۔ یہاں سورہ عنکبوت میں ہم آیت نمبر 67 دیکھتے ہیں، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو بامن بنا دیا، حالانکہ اس کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ تو یہاں پہ بھی یہی چیز ہے جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے کہ اللہ کی یہ بہت بڑی ان پہ نعمتیں ہیں، تو اللہ کی نعمتوں کی ہمیشہ شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اور ارد گرد کے جو لوگ تھے وہ بالکل محفوظ نہیں تھے، اور یہ جو قریش کے جو لوگ تھے وہ ان کے لیے بہت ہی پرامن تھی یہ سب چیزیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکہ کو جب حرم بنایا تو وہاں پہ نہ تو کوئی پودا کاٹا جا سکتا ہے، نہ ہی کسی جانور کو وہاں پر مارا جا سکتا ہے، نہ کوئی قتل ہوتا ہے وہاں پر، یعنی خون نہیں بہایا جا سکتا، کسی کی بے حرمتی نہیں کی جا سکتی۔ تو ایسا امن دنیا میں کسی اور گوشے میں نہیں پایا جاتا سوائے اللہ کے گھر کے۔ تو آج ہم اگر دیکھیں تو اتنے عرصے کے بعد ورلڈ لیول پر جو ہے رولز انٹروڈیوس ہو رہے ہیں، یعنی کہ جانوروں کے حقوق ہیں، پودوں کے حقوق ہیں، درختوں کو نہیں کاٹیں، اور اسی طریقے سے لاز بن رہے ہیں، تبھی جا کے کوئی تھوڑی سی امن کی صورتحال نظر آتی ہے۔ لیکن پھر بھی کمپیریزن نہیں ہے حرم سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقی امن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس کا مقابلہ کہیں بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ ایک ٹینشن فری زون ہے، تو جو بھی وہاں پہ جاتا ہے وہ اس چیز کو بہت اچھے سے فیل کرتا ہے، اکیلا جا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ جا رہا ہے، جیسے بھی، تو وہ ایک ٹینشن فری زون ہے۔ وہاں آپ بے نیاز ہوتے ہو، وہاں آپ کے ساتھ ایسا فیل ہونے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفانا مع الابرار۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔